سائٹ کے اوپر. پھر اوبیسلی اگر آپ اس کا ایکسٹینسو کورس لیتے ہیں جس کے ساتھ ایک بک بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کے تھوڑے سے پیسے آپ کے آسٹریلیا کے حساب سے. آج میں جس دوست کے پاس گیا تھا تو اس نے مجھے وہ برگر ایک کھلایا تھا دوپہر کو. میں نے کہا کوئی لائٹ سا کھانا کھانا ہے, تو میں نے حساب لگایا کہ وہ جو کورس کی فیس ہے نا وہ اس برگر سے کم ہے. تو لہٰذا ہر بندہ, آپ پلیز ساتھ اناؤنس کر دیجیے جی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ بھی چل جائے کس ویب سائٹ سے. بڑا آسان ہے, آپ لکھیں PROF یعنی پروفیسر کا مخفف, پروف جاوید اقبال, PROF JAVEDIQBAL.com. ہاں, تو اس کے اوپر وہ کورس ہے. یہ کورس اگلے ہفتے اس کی جو انیشیل ورژن ہے وہ اویلیبل ہے, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ آن لائن ہو جائے گا. اور ہر وہ شخص جو ایک برگر افورڈ کر سکتا ہے نا وہ اس کورس کو افورڈ کر سکتا ہے. اور جی, اور تو میں تو بلکہ یہ سوچتا ہوں, میں نے پاکستان میں بہت سے پارلیمنٹیرین سے بات کی ہے کہ کیا یہ سوال جائز ہے کہ جب ایک شخص موٹر سائیکل کا لائسنس لینے کے لیے آئے تو اس سے یہ سوال پوچھا جائے کیا آپ کو موٹر سائیکل چلانا آتا ہے, کیا یہ سوال جائز ہے یا نہیں, یا یہ ہے تمہارے پاس ہیلمٹ ہے کہ نہیں, یا تمہیں روڈ سینس ہے کہ نہیں. یہ بڑا جائز سوال ہے. تو جب آپ ایک لڑکے کی شادی کریں, کیا یہ جائز سوال ہے کہ نہیں کہ پیرنٹنگ کے پرنسپل آتے بھی ہیں کہ نہیں. تو لہٰذا اگر ہماری حکومت اس کو اتنا اہم سمجھتی ہے کہ آئندہ نسل کو بچانا ہے تو نکاح نامے میں کھانا کیوں نہیں رکھتے. دیکھیں نا, نکاح نامے میں کھانا کیوں نہیں رکھتے کہ کیا آپ نے پیرنٹنگ کا کورس کیا ہے کہ نہیں کیا کرنے سے پہلے. اور اگر نہیں کیا تو بھائی ٹھیک ہے, آپ کا نکاح بدھ کو ہے, کوئی بات نہیں, جمعے کو کر دیں گے. آپ یہ 3 دن کا کورس کر کے آئیے. تو یہ بات ایسے ذرا ہنسنے والی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 6 کلمے نہ پڑھے جائیں تو نکاح نہیں ہوتا. تو جو 1 سال بعد اللہ اس کو خیر خیریت سے اس کو اولاد دے گا اس کے کیا فرائض ہیں اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. تو اس کے لیے الحمدللہ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آئی واز ان اے پوزیشن ٹو ڈو اٹ. پھر میں نے کتاب بھی اس پہ لکھی ہے جو کہ اس کورس کے ساتھ فری ڈاؤن لوڈیبل بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم ایک تھوڑی سی خدمت ہے جو ہم انشاءاللہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ وائڈ اس کو پھیلنا چاہیے. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, ایک پارلیمنٹیرینز کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ کو پتہ ہے صحافت اور سیاست یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ اوورسیز پاکستان کا, میں کویسچن تھوڑا سا ہٹ کے کروں جی کوئی بات نہیں, کہ ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی 4, 6, 8, 10, 20 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کچھ نہ کلچر ڈسکس کرنے کو ہے, نہ فنون لطیفہ ہے, نہ آرٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم پولیٹکس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. اور سب سے خطرناک بات جو یہ ہے, اگر میرا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ ہے یا PTI کے ساتھ ہے تو میں باقی سب کو نا دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے چکر میں رہتا ہوں. یا میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے تو میں باقی سب کو نکال دوں گا, اور یا نون لیگ کے ساتھ ہے یا کسی بھی پارٹی, پولرائزیشن کی انتہا ہے. اور اس حد تک کئی دوست ہمارے گئے, میں نے دیکھا, مجھے افسوس بھی ہوتا ہے, کئی بہن بھائی سگے رشتہ دار جو ہے وہ اس حد تک گئے کہ وہ پولیٹکس کی وجہ سے, سیاسی وابستگی کی وجہ سے یا اپنی پسند کی وجہ سے کسی سیاسی لیڈر کے, انہوں نے اپنے رشتے اور دوستیاں چھوڑ دیں, وچ از ویری ان ایتھیکل اور ڈینجرس. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, سجیشن کوئی دیں؟ میری بات شاید کسی کو نہ اچھی لگے. جی بالکل نہیں, ایسا ہے, آپ کبھی آپ ایک ڈائی ہارڈ ایک پارٹی کے اس سے پوچھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی پارٹی کا لیڈر ہے نا اس کی قبر میں اس نے لیٹنا ہے. جی ہاں. اور وہ جو شخص ہے پارٹی کا لیڈر وہ اتنا بے عیب ہے کہ وہ معصومین میں سے اس کا شمار ہوتا ہے, وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے ٹاک شوز میں آپ کے کولیگ جو جرنلزم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح ان کی ہر بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے کبھی بھی کوئی غلطی نہ کی ہو, جبکہ یہی لوگ 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور ملک کا جو حال ہو گیا ہے اس کو بتاتے کسی نہ کسی کی تو کوئی غلطی ہے نا, شرم آتی ہے. اس کے رائے صاحب میں نے تو اپنے طور پر اس کا یہ حل یہ نکالا ہے اور یہ سوچا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے نا یہ بہت محدود ہے. اگر ہم کوئی شخص کہتا ہے میری 60 سال کی عمر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس 60 سال کا ٹائم تھا, لہٰذا اس ٹائم کا ایک چنک ہے 4 گھنٹے. اگر میں نے وہ 4 گھنٹے ضائع کیے تو میں نے 4 گھنٹے اپنی زندگی ضائع کی. پاکستان کے بارے میں بہت یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں جو میں نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے لیے سوٹیبل نہ ہو, میں کسی پہ امپوز نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹکس کو ڈسکس کرنا اٹ از جسٹ ویسٹنگ آف یور ٹائم. اٹ از جسٹ ناٹ ورتھ اٹ. اس کی ایک ریزن ہے, دیکھیں نا, جمہوریت تو ہوتی ہے عوام کے لیے ہوتی ہے, عوام سے ہوتی ہے, عوام کی رائے سے ہوتی ہے. میں بہت ہی افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کی ہماری سیاست کے اندر جو تبدیلی آنی ہے, سوائے اس کے کہ وہ بیٹھک میں بیٹھ کے باتیں کرے,
اس یا ایون ٹاک شوز کے اوپر باتیں کرے یا نعرے لگا لے یا کچھ بھی کرے, اس کا ایکچولی کوئی رول نہیں ہے اس کی رائے کا جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ حکومت کون سی آئے گی. واہ. تو ایسی صورت میں ہم اپنا وقت کیوں برباد کریں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں, کاش یہ نہ ہوتا, کاش میری رائے سے میرا کونسلر بنتا, میری رائے سے میرا بنتا, میں تو چاہتا ہوں یہ ایسا. لیکن مجھے تو اس وقت کم از کم, میں خود اتنا عرصہ میں کام کرتا رہا ہوں, میں ایک ادارے کا ہیڈ رہا ہوں جس میں 10,000 بندے میرے انڈر کام کرتے تھے, ایک سرکاری ادارے کا, میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا پرنسپل تھا, میں بہت سی آرگنائزیشنز میں رہا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو بالکل انکیپیبل سمجھتا ہوں کہ میں ایکچولی اس سیاسی لیول پر کوئی اپنا وقت جو ہے, میرا وقت اتنا قیمتی ہے کہ میں اس پہ برباد کروں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ٹاپ ٹو باٹم اپروچ کی بجائے میں باٹم ٹو ٹاپ اپروچ سے 10 بندوں کے پاس جا کر اس 10 بندوں کی زندگیوں میں کوئی ویلیو ایڈیشن کر سکوں, اچھائی پیدا کریں, میں ویلیو ایڈیشن کر سکوں. اچھا فرض کریں 10 بندے میرے زون میں نہیں آتے, میرا اپنا گھر تو میرے زون میں آتا ہے. ہاں, اپنی فیملی کو بیوی, فرض کریں میری بیوی بچے میری بہویں میرا کہنا نہیں مانتی ہیں, مجھے اپنا آپ تو میرے قابو میں آتا ہے. اگر خود کو تو درست کریں, تو اگر میں کم از کم خود کو درست کر لوں تو میں نے پاکستان کی آبادی میں سے ایک بدماش تو کم کر دیا, اور یہ کوئی تھوڑی کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن. پاکستان سے اگر آپ ایک بدماش کم کر دیں اور ایک ایسا آدمی پیدا کر دیں کہ جو بالکل قانون کو ماننے والا ہو, وہ اسی طرح کا ہو جس طریقے سے ایک آئیڈیل پاکستانی کو ہونا چاہیے, تو میں کم از کم خود تو ایسا بن سکتا ہوں. تو میرے لیے اپنے آپ کے اوپر محنت کرنا, اپنے بیوی بچوں پر محنت کرنا, پھر جیسے جیسے میرا زون آف انفلوئنس بڑھتا جائے, اب جیسے اب دیکھیں نا, میں اب سڈنی میں تھا, کئی سینکڑوں لوگوں کا مجمع تھا میرے سامنے بیٹھا ہوا. اچھا مجھے اللہ نے موقع دیا ہے, وہ سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹکٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر جاوید کی بات سنی, وہی میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے, میں ادھر فوکس کروں بنسبت یہ کہ میں بیٹھ کے رائے دوں کہ فلاں اچھا ہے فلاں اچھا ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ بھائی خدا کے لیے اس پہ اپنا ٹائم نہ ضائع کیجیے, رشتوں کو سنبھالیں, اس میں ٹائم نہ ضائع کیجیے. اور دوسری بات یاد رکھیے کہ آپ کی قبر میں آپ نے لیٹنا ہے, اور نواز شریف کی قبر میں نواز شریف نے لیٹنا ہے, اور اکیلے لیٹنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, میں نے کافی ٹائم لیا آپ کا, شکریہ آپ کا. بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بہت سارے سوالات ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے, پھر ہم اسی طرح ملیں, پھر آپ کے ساتھ گفتگو کریں. میں رخشندہ بہن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جن کی میرا خیال ہے ذکر کرنا جو سبیل مصطفیٰ فاؤنڈیشن ہے, کیونکہ انہی کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں. جی ہاں, ان کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا, نہ صرف آپ کو وہاں سے لے کر آ کر یہاں ہمیں اکٹھے بیٹھنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی گھر میں, اولاد میں, کام میں, رزق میں برکت عطا فرمائے. اور جو سبیل مصطفیٰ فاؤنڈیشن ہے وہ جو بھی کام کریں, میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور دوسرا میں دوبارہ ایک دفعہ آخر میں آپ کی یاد دہانی کرا دوں, اور پلیز آپ اس کو نا کوئی مارکیٹنگ کا وہ نا, میں ڈسکلیمر ایک کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی نا مارکیٹنگ مت سمجھیے گا. اور کیونکہ اس لیے کہ اس میں تو کوئی اتنے پیسے ویسا انوالو ہے ہی نہیں, لیکن یہ ہے کہ میری بہت خواہش ہے, کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک پینٹر نے ایک تصویر بنائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار کوئی آ کے دیکھو تو صحیح میری تصویر, ہوتا ہے نہیں. اچھا آپ نے شاعر نہیں دیکھا, میں بھی شعر کہتا ہوں, تو کہتے ہیں یار میں نے ایک تازہ شعر کہا ہے, یار سنو یار میرا شعر ہے نا. تو ایک دل چاہتا ہے نا, ایسے پھول کھلتا ہے نا, تو ایسے کر کے وہ پتہ نہیں پھول کی اگر کوئی کانشیسنیس ہے نا, تو پھول کے اندر سے ضرور کوئی ایک اس کا اگر کوئی دل ہے تو وہ یہ کہتا ہوگا کہ یار مجھے کھلے ہوئے کو کوئی دیکھے. آپ شاعر بڑی محنت سے جب شعر لکھتا ہے نا, جب آپ چائے کا کپ پڑا ہو تو وہ اپنی چائے کا پرواہ نہیں کرے گا, آپ کو شعر سنائے گا. اگر آپ واہ واہ کر دیں تو اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں نے اس پر بہت محنت کی ہے, میں نے راتوں میں کھڑے ہو کے اور وہ میں اسٹوڈیو میں جا کے وہ ریکارڈ کیا, اور اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی, تو وہ جو ہمارا کورس ہے نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں جو آپ کے بچے کالجز میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں, آپ ان کو وہ کورس کروائیں, اور وہ گھر میں آپ کر سکتے ہیں, آن لائن ہے نا سارا. ہاں جی, تو وہ اگین PRO, بلکہ آپ اس کو نا نیچے لکھ دیجیے گا ایڈٹ کرتے وقت, PROFJAVEDIQBAL.com. تو اس پہ آپ جائیں گے تو وہاں مختلف چیزیں ہیں, تو ان میں سے ایک جو ہے وہ پیرنٹنگ کا کورس بھی ہے. اس کے علاوہ آہستہ آہستہ اور کورسز میں ایڈ کر رہا ہوں, مثلا اینگر مینجمنٹ کا ایک کورس ہے, آرگنائزیشنل لیڈرشپ کا ایک کورس ہے. اسی طریقے سے جو بھی ہم کام کرتے ہیں, اٹیچنگ پرپز ود آور پیشن, تو اس کے اوپر ایک پورا ایک ٹریننگ کورس ہے. تو وہ اس طرح کی مزدار چیزیں ہیں جو میں نے زندگی میں محنت کر کے ساری اس پر. آخری سوال آپ سے کروں گا, جو میں چونکہ فنون لطیفہ سے منسلک ہوں, کمیونٹی کے لیے یہاں پہ میں انٹرٹینمنٹ کے مواقع جو ہے وہ ہر سال لانے کی کوشش کرتا ہوں.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فنون لطیفہ ہیں، موسیقی، کلاسیکل یا قوالی یا اس طرح کے جو موسیقی کے پروگرامز ہیں، کیا ان سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہونے کا اور انجوائے کرنے کا، ڈپریشن ریلیز کرنے کا؟ دیکھیے، میں کوئی ریلیجس اسکالر تو ہوں نہیں کہ میں اس کا کوئی ایک ریلیجس کانٹیکسٹ میں اس کا جواب دے سکوں. اس کے لیے تو ہمیں مذہبی علماء سے رابطہ کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ جو انسان کا انسان ہونا ہے نا، اس کا بہت زیادہ تعلق اس کی ایبلٹی ٹو کریٹ آرٹ ہے. واو، ہے نا، آرٹ ہے اور کلچر ہے. آپ دیکھیے جتنے گھوڑے تھے، گھوڑا اگر ایک گھوڑا یہاں آ جائے اور وہ منہ زور ہو تو ہم جتنے نفیس لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سب بھاگ جائیں گے کیونکہ وہ ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. اچھا، لیکن 40,000 سال پہلے جو گھوڑے تھے نا، آج بھی وہی گھوڑے ہیں. گھوڑوں کی کوئی آرگنائزیشن نہیں، کوئی چینل نہیں ہے ان کا، ان کی کوئی آل پاکستان گھوڑا ایسوسیشن نہیں ہے. لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے اس لیے کہ ان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں تھی کہ لارجر دین لائف کوئی چیز کریٹ کر سکے. یہ انسان ہی ہے جو کہ لارجر دین لائف کوئی چیز کریٹ کر لیتا ہے، اور وہ لارجر دین لائف اپنے شعور کی بنیاد پہ کرتا ہے. اس شعور سے وہ کچھ چیزیں ایسی بناتا ہے جو اس کی فزیکل نیڈ کو ایڈریس کرتی ہیں. مثلا یہ اچھے کپڑے بنا لیے، اچھی یہ گھڑی بنا لی، جہاز بنا لیا، ہیلی کاپٹر، چیزیں بنا لی، ساری کھانے کی اچھی چیزیں ایجاد کر دیں. لیکن جو انسان کی دوسری جہت ہے، مثلا اس کا انٹلیکٹ، مثلا اس کی ایموشنالٹی، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا چوتھا سب سے اہم سپر شیل امبریلا ہے. دیکھیں نا، ہماری فزیکیلٹی ہے، انٹلیکٹ ہے، ایموشنالٹی ہے، لیکن جو ہمارا سپر شیل ہے وہ ہماری اسپرچویلٹی ہے. اور اسپرچویلٹی کا مطلب ہم مذہبی کانٹیکس میں نہیں لے رہے. اسپرچویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں. دس ڈٹرمنز آور اسپرچویلٹی. یہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آرٹ اور کلچر نہ ہو. تو اس لیے آرٹ کی جتنی بھی فارمز ہیں، مجھے یاد ہے احمد جاوید صاحب ہمارے بہت بزرگ ہیں، اکثر میرے ساتھ بہت ہی مشفقت کرتے ہیں. تو احمد جاوید صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہلڑ بازی کی بات نہیں کر رہا، میں شور شرابے کی بات نہیں کر رہا، لیکن انسان جب اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں جانور بھی تو کرتا ہے نا. جانور غصے ہوتا ہے، بلی کے آپ ایسے ہاتھ پھیریں تو وہ خور خور کرے گی، اگر آپ نے اس کو نچوڑا تو وہ آپ کو آنکھیں دکھائے گی. تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. انسان اس سے ایک سٹیپ اوپر ہے کہ اس نے ایک لینگویج ایجاد کر دی ہے، اور لینگویج کے ذریعے کہتا ہے کہ راجہ صاحب مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اچھا، یا کسی کہتا ہے مجھے فلاں سے بڑی نفرت ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب لینگویج لمٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کیا محبت اور نفرت کے درمیان کوئی جذبہ نہیں ہوتا. واہ واہ، ایک شیڈز آف ایکسپیرینسز ہیں جو کہ محبت اور نفرت. تو ان کو زبان کیسے بیان کرے گی جب تک لفظ ہی نہیں ہوگا. جب لفظ نہیں ہوتا تو پھر اس کو بیان کرنے کے لیے شاعری ہوتی ہے. دیکھیں نا، اب جیسے میں ایک اپنا شعر سناتا ہوں. دن ہوا، شام ہوئی، رات ہوئی، اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، اب ہر لفظ انڈیویجولی ایکچولی بالکل ایک سمپل سا ورڈ ہے، لیکن لفظوں کی اس کو پوئٹک ارینجمنٹ میں کتنا امپیکٹفل بات ہے یہ کہ دن ہوا، شام ہوئی، رات ہوئی، اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی. تو اس سے اگلا سٹیپ پوئٹری ہے. اچھا، لیکن پوئٹری کی بھی ایک لمٹ ہے. تو احمد جاوید صاحب کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب جذبات نہیں اظہار کرنے کی ہمیں ایک انیبلٹی ہوتی ہے تو اس سے اگلا لیول جو ہے وہ کلاسیکل موسیقی ہے، غزل. تو کیا نہیں، آپ دیکھیں نا، جس نے وہ اب کسی نے راگ جو ہے وہ راگ درباری چھیڑا تو وہ جو تاثر کریٹ ہوتا ہے وہ لفظ تو بیان نہیں کر رہے، نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ٹائم ویسٹیج، ہلڑ بازی اور آرٹ کے نام پر جو ایسے بد تہذیبی ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس کی کلاسیکل فارم کے اندر بات کر رہے ہیں. اب آپ کبھی سنیے نا مہدی حسن کو غزل گاتے ہوئے، فریدہ خانم کو کبھی سنیے نا، تو آپ دیکھیں نا وہ کیا اس طرح. اسی طریقے سے ہماری جو مصوری ہے، جو خطاطی ہے، اور جو دوسرے فنون لطیفہ ہیں. ایکچولی سپورٹس، میرے نزدیک تو سپورٹس بھی فنون لطیفہ، وہ بھی فنون لطیفہ ہے. ایک آرٹ ہے نا. خطاطی وغیرہ یا شاعری ہے، یہ باقی چیزیں یہ آپ کو مینٹلی سیٹسفائی اور فٹ، یہ بڑا اچھا ہے. تو اگر آپ اپنی تہذیب کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آرٹ اور کلچر کے ساتھ رابطہ رکھیے. تو یہ میرا خیال ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ سے یقین جانے جسے کہتے ہیں نا قلبی سکون ملنا، ملاقات کر کے، گفتگو کر کے ملا. ناظرین، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک اچھے معاشرے، اچھے سوسائٹی کو فارم کرنے میں کچھ اپنا کردار ادا کریں. اور ہمیشہ میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنی طرف سے یہ کوشش کریں کہ آپ کوئی چراغ جلا دیں، اور وہ چراغ اگر کسی انسان کو اچھے راستے پہ ڈالنے کا ہے تو وہ سب سے بہتر چراغ ہے. کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اور برے وقت میں اسپیشلی کسی کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ بہت اہم کام ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب
پاکستانی ہونے کے ناطے، اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے، اگر پاکستان میں ہمارے احباب میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں کوئی ایسا بچہ ہے جو پڑھ سکتا ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور وہ فائنینشلی کمزور ہے، اس کے پیرنٹس نہیں کر سکتے، تو آپ بھی اور میں بھی ہم مل کے اس کی سپورٹ کر کے ایک خاندان کو پڑھا لکھا بچہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ پروفیسر جاوید اقبال صاحب کو اور راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔